السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جابز اینڈ انفارمیشن۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جی۔ تو میری آج کی ویڈیو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں نئی آنے والی جابز سے ریلیٹڈ ہوگی۔ کون سی جابز ہیں، کون لوگ اس میں اپلائی کر سکیں گے اور اپلائی کیسے کرنا ہے، انشاءاللہ مکمل تفصیل اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کرنا ہے، اسکپ بالکل بھی نہیں کرنا۔ اور جو لوگ میرے یوٹیوب چینل جابز اینڈ انفارمیشن پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اچھی جابز کی ویڈیو سے ریلیٹڈ ان کو اپڈیٹس مل سکیں۔ تو چلتے ہیں ویب سائٹ کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے گوگل میں جسٹ pef.education.pk ٹائپ کرنا ہے اور انٹر کر لینا ہے، تو آپ کے سامنے پیف کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے یہ اوپن ہو جائے گی۔ تو دیکھیں ویب سائٹ کو نیچے سکرول ڈاؤن کریں، سب سے اینڈ پہ چلے جانا ہے آپ نے۔ یہاں آپ کو ایڈورٹائزمنٹ کا آپشن مل جائے گا۔ ایڈورٹائزمنٹ کے آپشن پہ آپ نے کلک کر لینا ہے۔ جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں دیکھیں آپ کو لیفٹ سائڈ پہ جابز کا آپشن مل جائے گا، اس پہ آپ نے کلک کر لینا ہے۔ جابز کے آپشن پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے دو طرح کے ایڈورٹائزمنٹ شو ہو جائیں گے۔ جاب فار دا پوسٹ آف ڈپٹی ڈائریکٹرز، اسسٹنٹ ڈائریکٹرز، آفیسرز اینڈ مسیلینیس کیٹیگریز۔ مختلف قسم کی جابز ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر، آفیسرز ٹائپ جاب ہیں، اور اس کے علاوہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی بھی جابز ہیں۔ تو ایڈورٹائزمنٹ دیکھنے کے لیے یہ جو پہلا اسٹیٹمنٹ ہے اس پہ آپ نے کلک کر لینا ہے۔ جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی جو ایڈورٹائزمنٹ ہے اوپن ہو جائے گی۔ یہاں دیکھیں تو ڈپٹی ڈائریکٹر کی پوسٹ ہیں ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ میں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہر پوسٹ کا نیم، اس کے آگے سیٹس، ایج لیمٹ، ایجوکیشنل کوالیفیکیشن، ایکسپیرینس مینشن ہے۔ اس کو آپ نے خود جو ہے اچھے سے ریڈ کر لینا ہے۔ باقی بھی پوسٹ ہیں اس میں، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کے بعد جو پوسٹ ہیں وہ ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی پوسٹ ہیں، ان کی بھی ریکوائرمنٹس آگے مینشن ہے، ایج لمٹ مینشن ہے، اور سیٹس کتنی ہیں، ایکسپیرینس کتنا ریکوائرڈ ہے، یہ ساری چیزیں ہر پوسٹ کے سامنے آگے دی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد آفیسر رینک کی پوسٹ ہیں، اس میں بھی آفیسر کی جو 24 پوسٹ ہیں، 21 سے 30 سال ایج لمٹ ہے، ماسٹر ڈگری ریکوائرڈ ہے 1 سال کا۔ آپ کا پوسٹ کوالیفیکیشن ایکسپیرینس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد کا جو ایکسپیرینس ہے وہ پوسٹ کوالیفیکیشن ریلیونٹ ایکسپیرینس ہے۔ اس کے بعد آفیسر جاب کے بعد آ جاتی ہیں یہاں سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہے، اوپن میرٹ پہ سیٹس ہیں، 2 سیٹس ہیں، اردو، انگلش، میتھمیٹکس، فزکس، کمپیوٹر سائنس کی سیٹس ہیں۔ اس کے بعد ایگزیکٹو اسسٹنٹ کی 14 سیٹس ہیں، آفس اسسٹنٹ کی 12 سیٹس ہیں، 28 سال ایج لمٹ ہے، میٹرک اور ایکسپیرینس پریفر کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئی سیٹس کے حوالے سے اپڈیٹس۔ اب آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے، تو پلیز وزٹ PEF آفیشیل ویب سائٹ pef.education.pk اور ATS ویب سائٹ www.ats.org.pk۔ یہ ویب سائٹ دی گئی، اس ویب سائٹ کے تھرو آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کچھ پوائنٹ دیے گئے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1 دیکھیں تو یہاں انہوں نے اپلائی کرنے کا لنک دیا ہے۔ دوسرے پوائنٹ پہ لاسٹ ڈیٹ جو ہے اپلائی کرنے کی 10/2/2025 ہے، آن لائن آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ اس کے بعد جی پوائنٹ نمبر 3 ہے، اس کی پروسیسنگ فیس بھی ہے جو کہ آپ نے بینک آف پنجاب کے اس اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کروانی ہے، ڈپازٹ سلپ فل کر کے آپ نے بینک میں جانا ہے، وہاں سے آپ کو ڈپازٹ سلپ مل جائے گی، وہ ڈپازٹ سلپ آپ نے فل کر لینی ہے اور فیس جو ہے جمع کروا دینی ہے۔ اب فیس کتنی ہے وہ میں جب اپلائی کروں گا آپ کو بتا دوں گا کہ کتنی فیس ہے۔ آن لائن اپلیکیشن سبمٹ کرنے کے بعد پھر پوائنٹ نمبر 5 دیکھیں تو یہاں انہوں نے کچھ ڈاکومنٹس مینشن کیے ہیں، آپ کا CV، اوریجنل بینک ڈپازٹ سلپ، NOC، ٹیسٹڈ کاپی آف ڈومیسائل پنجاب، ڈومیسائل اونلی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے پروونس ہیں وہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ ٹیسٹڈ 2 پاسپورٹ سائز فوٹوگراف، ٹیسٹڈ CNEC، اور اس کے علاوہ آل ڈاکومنٹس جو ہیں آپ کے ڈگریز، ریزلٹس کارڈ، اس کے بعد ڈیٹیل مارک شیٹ، حافظ قرآن ہے تو اس کا سرٹیفکیٹ، میرج سرٹیفکیٹ، ٹیسٹڈ ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ، یہ سارے ڈاکومنٹس آپ نے اپلیکیشن فارم کے ساتھ لگا کے آپ نے کوریئر کے تھرو جو ہے 13/2/2025 سے پہلے آپ نے
गिवन एड्रेस पे अपनी डाक भेज देनी है। अब गिवन एड्रेस ये जो एंड पे एड्रेस दिया गया है पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन 111-B स्ट्रीट नंबर 30F10/1 इस्लामाबाद, इस एड्रेस पे आपने जो है अपनी डाक भेज देनी है। तो ये एडवर्टाइजमेंट के हवाले से थोड़ी डिटेल्स हो गई हैं, आपने ख़ुद इसको डिटेल से देख लेना है अप्लाई करने से पहले। अब अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपने बैक वेबसाइट पे जाना है। तो यहाँ देखें आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन जॉब्स फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर, इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें ATS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये ओपन हो चुकी है। एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश में देखने के लिए आपने क्लिक हेयर टू डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट वार्निंग्स हैं, इनको आपने रीड कर लेना है। एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको भी रीड कर लेना है। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है? पहले आपने साइन अप करना है, उसमें आपने फुल नेम, फादर नेम, CNIC नंबर, ईमेल एंड पासवर्ड लगाना है। उसके बाद आपने इसी CNIC नंबर से और जो पासवर्ड आपने साइन अप करते लगाया होगा वो आपने साइन इन करते हुए लगाना है। प्रोफाइल कंप्लीट करना है। उसके बाद आपने जो आपकी डिज़ायर्ड पोस्ट है उसमें आपने अप्लाई करना है। उसके बाद आपने हार्ड कॉपी में डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। देन नोटिफिकेशन चेक करने के लिए आपने इस वेबसाइट को रेगुलरली जो है विज़िट करते रहना है। इसी पे आपको मज़ीद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा उसके बारे में बताया जाएगा। लास्ट डेट मंडे 10 फरवरी 2025 है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की, और आपकी डाक जो है 13 फरवरी 2025 से पहले पहले ऑफिस में पहुंच जानी चाहिए। अब नीचे ये सीट्स वगैरह दी गई हैं, सब सीट्स, अगर जिस सीट्स के लिए आपने अप्लाई करना है उसके सामने अप्लाई नो का बटन आपको मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ आपको टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे जो है 3 डॉट लाइंस मिल रही हैं। मैंने इस पे अभी अकाउंट क्रिएट कर लिया है, ठीक है। तो आपने जो है पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट कैसे क्रिएट करना है मैं इसको साइन आउट कर लेता हूँ, फिर आपको बता देता हूँ कि आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ देखें आपको साइन इन और उसके बाद रजिस्टर अ न्यू अकाउंट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा, फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन मिल जाएगा। जिनका अकाउंट क्रिएट हो चुका है वो CNIC नंबर और पासवर्ड दे के साइन इन हो जाएंगे। जो ऑलरेडी मतलब जिन्होंने अभी रजिस्टर करना है न्यू है वो रजिस्टर नाउ पे न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ देख के आपने फुल नेम, फादर नेम, CNIC नंबर, देन रिपीट CNIC नंबर करना है, मतलब 2 बार आपने CNIC नंबर देना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस देना है, पासवर्ड देना है, रिपीट पासवर्ड मतलब सेम पासवर्ड आपने लगाना है दोनों बॉक्सेस में। साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने दोबारा साइन इन के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ आपने अपना CNIC नंबर और पासवर्ड लगा के साइन इन हो जाना है। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैंने यहाँ CNIC नंबर और पासवर्ड लगा के साइन इन कर लिया जी। तो मैंने अपना CNIC नंबर और पासवर्ड लगा के लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ देखें आपकी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट नहीं है। पहले आपने अपनी प्रोफाइल को जो है कंप्लीट करना है। एडिट का ऑप्शन मिल रहा है, उसके बाद फिल एडिशनल रिक्वायरमेंट्स, मतलब ये कि आपने पहले प्रोफाइल कंप्लीट करना है, देन आपने अप्लाई करना है। तो चलते पहले प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट अप्लाई करते हैं जी। तो एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखें आपने पहले अपना नेम, फादर नेम लिखना है। उसके बाद डोमिसाइल सिलेक्ट कर लेना। आपका डोमिसाइल जो है पंजाब का, इस्लामाबाद का, सिंध का है, तो इसमें जस्ट पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो आपने पंजाब सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, जिस डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल होगा वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। देन आपने जेंडर सिलेक्ट करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ इधर सिलेक्ट कर लेनी है। परमानेंट एड्रेस लिख लेना है, परमानेंट तहसील, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस, ये सारी चीज़ें आपने लिख लेनी कंप्लीट। आपने प्रेजेंट एड्रेस अपना यहाँ लिख लेना है, प्रेजेंट तहसील, प्रेजेंट जो डिस्ट्रिक्ट है, प्रेजेंट प्रोविंस, ये सारा कुछ आपने लिखने के बाद पोस्टल सिटी, अपने सिटी का नेम, डिस्ट्रिक्ट, पोस्टल डिस्ट्रिक्ट, पोस्टल प्रोविंस, ये सारा कुछ लिख लेना है। उसके बाद सेल नंबर, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर आपने छोड़ देना है। आपका रिलीजन जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। हैव यू एवर बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम एनी सर्विसेज, अगर आपको टर्मिनेट किया गया तो यस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। आर यू गवर्नमेंट या गवर्नमेंट सर्वेंट, यस नो कर लेना आपने, ठीक है। उसके बाद हाफिज़ कुरान है नहीं है ये सिलेक्ट कर लेना है। ड्राइविंग लाइसेंस है नहीं है ये आपने सिलेक्ट कर लेना, अदरवाइज़ आपने इसको NA ही रहने देना है। डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, इसको आपने कर लेना सिलेक्ट, अगर है या नहीं है तो जोन सी भी है आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। आपने सेव पे क्लिक कर लेना जी। तो अपनी प्रोफाइल हर लिहाज से कंप्लीट करने के बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है। तो आपने जाना है पोस्ट पे, जिस पोस्ट के लिए आपने
اپلائی کرنا ہوگا۔ فار ایگزامپل میں نے آفس اسسٹنٹ کی پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو میں یہاں نیو جابس پہ کلک کروں گا۔ جیسے نیو جابس پہ کلک کروں گا تو یہاں اپلائی نو یا ویو ڈیٹیلز کا آپشن مل جائے گا آپ کو، اس پہ آپ نے کلک کر لینا ہے۔ کلک کرنے کے بعد یہ کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، ان کو آپ نے دوبارہ ریڈ کر لینا ہے اور یہاں ساری پوسٹ آپ کو شو ہو جائیں گی۔ تو اینڈ پہ آفس اسسٹنٹ کی پوسٹ، اس پہ آپ نے کلک کر لینا ہے۔ کلک کرنے کے بعد یہ کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اپلائی کرنے کے حوالے سے، ان کو آپ نے ریڈ کر لینا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ نے اپنی ڈیزائر پوسٹ کے اکارڈنگ جو ہے اپنی پروفائل اپڈیٹ کر لینی ہے۔ ٹیسٹ سینٹر آپ نے جس پوسٹ کے لیے سلیکٹ کرنا ہے سب پوسٹ کے لیے ایک جیسا ہی ہوگا اگر آپ ایک سے زیادہ پوسٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کی پرسنل انفارمیشن جو ہے وہ کمپلیٹ اینڈ کریکٹ ہونی چاہیے، اس میں آپ فردر چینجز بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے ان کو ریڈ کر لینا۔ اس کے بعد آپ نے ٹیسٹ سینٹر یہاں سلیکٹ کر لینا۔ 3 ہی ٹیسٹ سینٹر شو ہو رہے ہیں، لاہور، ملتان، راولپنڈی۔ تو یہاں سے آپ نے جو سینٹر سلیکٹ کرنا ہو وہ آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے جو ہے اپنی اپلیکیشن جو ہے سبمٹ کر لینی جی۔ تو ساری ڈیٹیلز انٹر کرنے کے بعد آپ کو اینڈ پہ آپشن مل جائے گا سبمٹ اپلیکیشن کا، اس پہ آپ نے اپلیکیشن سبمٹ کے آپشن کے بٹن پہ آپ نے کلک کر لینا ہے۔ تو یہاں دیکھیں آپ کو آپشن مل جائے گا یو ہیو سکسیزفلی اپلائڈ فار دا پوسٹ آف آفس اسسٹنٹ، کائنڈلی پرنٹ دا اپلیکیشن فارم اینڈ چلان فارم آفٹر سبمٹنگ دا اپلیکیشن۔ تو آپ نے اس کا پرنٹ لینا ہے، آپ کو یہاں چلان بھی مل جائے گا کہ یہاں دیکھیں آفس اسسٹنٹ کی اپلیکیشن کا پرنٹ، اس کو آپ پرنٹ کرنے کے لیے پرنٹ کے آپشن پہ کلک کر لیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ ہی آپ کا جو ہے چلان ہوگا، جس کو آپ نے بینک میں جمع کروا کے اپلیکیشن فارم کے ساتھ اٹیچ کر کے جو ہے ہارڈ کاپی آپ نے بھیج دینی ہے۔ کیونکہ میں پہلے ایڈریس وغیرہ بتا چکا ہوں ایڈورٹائزمنٹ میں، اسی ایڈریس پہ آپ نے اپنے تمام ڈاکومنٹس اور اپلیکیشن فارم جو ہے اور چلان کی اوریجنل سلپ جو ہے وہ آپ نے بھیج دینی۔ اس طرح آپ کا جو اپلائی ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ آپ کا اپلیکیشن فارم جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے جو آپ نے اپلائی کیا ہوگا۔ تو یہاں اس کو آپ نے مینول بھی فل کر لینا ہے، جو جو چیزیں آپ اٹیچ کریں گے ان کو یس نو کر دینا ہے ساتھ میں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے چیک لسٹ کو اس کو ٹک کر لینا ہے۔ سگنیچر آپ نے کر لینے ہیں، ڈیٹ وغیرہ لکھ دینی۔ اس کے بعد پھر یہ ویریفیکیشن ہے ٹیسٹڈ کاپیز کی، ان کو آپ نے دیکھ لینا ہے۔ ایفیڈیوٹ آ جائے گا آپ کا، دین اس کے بعد آپ کے یہ انسٹرکشنز ہیں، یہ ایڈریس دیا ہوا ہے جس ایڈریس پہ آپ نے اپنی ڈاک بھیجنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ چلان آپ کا آ جائے گا، کینڈیڈیٹس کاپی ہے، بینک کاپی ہے اور ڈپارٹمنٹ کاپی ہوگی۔ یہ ڈپوزٹ سلپ ہے، یہ آپ نے بینک میں چلے جانا ہے، بینک آف پنجاب میں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کی ساری ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہوں گی، برانچ کوڈ جسٹ آپ نے لکھنا ہے، برانچ نیم لکھنا ہے اور ڈیٹ لکھنی ہے۔ 300 روپے چلان ہوگا، آپ نے یہاں اینڈ پہ اپنے سگنیچر کر دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ایک ATS کی کاپی ہوگی، ایک کاپی جو ہے آپ کی برانچ کی کاپی ہوگی بینک کی، اور ایک کاپی جو ہے آپ نے اپنے پاس رکھ لینی ہے۔ تو یہ جو چلان ہے اس کو آپ نے بینک آف پنجاب میں جمع کرا کے اس کی ایک کاپی جو ہے فارم والی وہ ساتھ اٹیچ کر کے آپ نے کوریئر کے تھرو اپنے جو ایڈریس ہے یہ اس ایڈریس پہ بھیج دینی ہے، اسلام آباد کے ایڈریس پہ۔ تو اس طرح جو ہے آپ کا اپلائی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آپ اس طرح باقی پوسٹوں کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، جسٹ آپ نے ایک ہی دفعہ اپنی پروفائل کمپلیٹ کرنی ہے اور آپ ایک سے زیادہ پوسٹوں کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور سب کی الگ الگ سے آپ نے جو ہے ڈاک بھیجنا ہوگی۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ساری چیزیں جو ہے کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ پھر بھی اگر کس چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کامنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے جی، تھینک یو، اللہ